جی السلام علیکم جی، میرا نام راشد حسین ہے۔ میں پی پی ایس سی کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ وہ لوگ جو پی پی ایس سی کی تیاری شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا جن لوگوں نے ابھی تیاری سٹارٹ کی ہوئی ہے، جو نئے لوگ ہیں، وہ جو جن کو پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہم پی پی ایس سی کی تیاری کس طرح کریں، کون سی بکس کنسلٹ کریں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ پی پی ایس سی میں ایک تو جنرل پوسٹ آتی ہیں گریجویشن لیول پہ، وہاں پہ 100 نمبر کا جی کے ہی ہوتا ہے، اور جنرل نالج میں سارے کوشچن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انگلش ہو گیا، اسلامیات، میتھ، اور اس لگا جنرل سائنس ہو گئی، جنرل نالج ہو گئی، پاک اسٹڈی ہو گئی۔ اور دوسرا جو ہوتی ہیں وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ پوسٹ ہوتی ہیں، ان کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ 50 نمبر کا جی کے ہوتا ہے اور 50 نمبر کا سبجیکٹ ریلیٹڈ ایم سی کیو ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جنرل پوسٹ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ تر جو لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پی پی ایس سی کا ماڈل پیپر ہے، امتیاز شاید کا۔ اب ماڈل پیپر کو پڑھنا کس طرح سے ہے، یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیس پہ 2 سے 3 ماڈل پیپر میں خود کروں اور آپ لوگوں کو بھی کرواؤں، اور ان میں جو ایرر بہت زیادہ ہیں، غلطیاں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان غلطیوں کو بھی دور کروں، وہ کریکٹ کروں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ ہاں، پھر بھی اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ آپ لوگ مجھے رہنمائی کریں گے کہ بھائی آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہو۔ اور دوسرا، ہم ماڈل پیپر کو اس طرح کریں گے کہ آگے انٹرویو میں بھی ہمارا فائدہ ہو۔ جیسے اکثر وہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو سارک ہے یہ کب بنی تھی؟ اب یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، رٹا لگایا ہوتا ہے کہ جی یہ 1985 میں بنی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کا بھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھٹمنڈو میں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر، نیپال۔ تو اس کے علاوہ اس کے ممبر کتنے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اب انٹرویو میں بعض اوقات وہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو سارک ہے نا، اس کا ایبریویشن اور اس کے آبجیکٹو کیا ہیں۔ تو ہم چیزوں کو اس طرح کریں گے، ایک تو وہ ہمیں چیزیں بھولیں نا، ہم کنسیپچولی کچھ کلیئرٹی کریں اور انٹرویو میں بھی ہمارا فائدہ ہو۔ تو یہ میں کوشش کروں گا اگر ڈیلی کے 3 بھی پیپر ہوں تو وہ میں جو کریکشن ہو ان کی کریکشن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ڈیٹیل میں کچھ تھوڑی ڈیٹیل کریں۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ سجیسٹ کروں گا، آپ اگر ماڈل پیپر کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں ایک رجسٹر بھی رکھ لیں۔ ایک تو جو غلطیاں آتی ہیں آپ لوگ خود سرچ بھی کریں، جو غلطیاں آتی ہیں وہ آپ لوگ کریکٹ کرتے جائیں، اور ایک ہی بک رکھیں، بار بار نئی بکس نہ لیں، کیونکہ آپ ایک ماڈل پیپر لیتے ہو اس کو آپ کریکٹ کرتے ہو، جب ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے آپ ایک نیا ایڈیشن لے لیتے ہو تو وہ پرانا جو آپ کے پاس آلریڈی پڑا ہوتا ہے، آپ نے اتنی کریکشن کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ دوبارہ آپ کسی کو دے دیتے ہو، پھر جو نیا آپ لیتے ہو پھر دوبارہ آپ کی تیاری پیسے، مطلب وہ آپ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، کیونکہ انسان جی کے جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بار بار پڑھنے سے آتا ہے، تو دوبارہ نئی بک لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس طرح تیاری نہیں ہوتی۔ ایک ہی بک رکھیں، اسی پہ کریکشن کریں، بار بار کریکٹ کریں چیزیں، کیونکہ آپ ایک مرتبہ پڑھو گے تو اس میں ضروری تو نہیں کہ آپ لوگ 100% ہی ساری وہ جو ایرر ہیں ان کی کریکشن کر لو، بالکل نہیں۔ آپ ایک مرتبہ پڑھو گے آپ لوگوں کو 40% پتہ چلے گا، 50%، 60%، 70%، اس طرح بار بار 20، 40، 50 ٹائم اتنی بار ماڈل پیپر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی جو کریکشن ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ اب میری کوشش یہ ہوگی، میں نے کافی مرتبہ پڑھا ہوا ہے کہ اس میں جتنی بھی ایرر ہیں وہ میں نے کریکٹ کی ہوئی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور جو چیزیں ڈیٹیل سے کرنے کی ہیں وہ میں ڈیٹیل سے کروں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی، جو میری ایرر ہوں وہ آپ مجھے بتائیں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ بھائی آپ اس اپنی جو تیاری کا طریقہ کار ہے اس کو مزید بہتر کس طرح ہم بنا سکتے ہیں۔ تو میرا یہ جو میں اس چیز میں قدم رکھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیں، ہم مل کے یہ تیاری کریں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پی پی ایس سی کا آج کل جو میرٹ ہوتا ہے وہ 80+ پہ جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے اتنا اچھے سے اس کو پڑھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایج بھی مل جاتا ہے۔ اب کسی کی جو بیسک میتھ ہے وہ اچھی ہوتی ہے، وہ 5 سے 10 نمبر آرام سے لے جاتا ہے، اور کسی کی انگلش اچھی ہوتی ہے، کسی کی اردو اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ، اور اگر ہم کرنٹ افیئر کی بات کریں تو کرنٹ افیئر 17 کی جو پوسٹ آتی ہے نا ان میں کرنٹ افیئر ہوتا ہے آپ کو 3 سے 4 نمبروں کا یا 5 نمبروں کا، باقی جو 16 کی آتی ہیں یا 11، 14 اس میں ریئر ہی ہوتا ہے کرنٹ افیئر۔ تو ماڈل پیپر پہ فوکس رکھیں، اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو کریکٹ کریں۔ ہاں، اگر ساتھ آپ لوگ کوئی اور بک کوئی بھی ایک کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں
تو وہ اس لیے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں نا کہ اگر ہم ماڈل پیپر پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ ایم سی کیوز ہمیں پیپر میں آئے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں. تو ہم نے جو دوسری بک پڑھی ہوگی نا تو اس میں بھی ہمیں کچھ کویسچن اس طرح ہماری ہیلپ دے جائیں اور ہم میرٹ میں آ جائیں. تو لوگ کیونکہ یہ جو جنرل نالج ہے نا اس کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے, اس کی بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی بھی سوال کہیں سے بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور چیزیں مائنڈ میں سیو رکھیں. تو یہ زیادہ سیو نہیں ہو سکتی ہمارے مائنڈ میں. یہ ہم کتنی بکس 8-10 پڑھ لیں, ہم پڑھتے تو رہیں لیکن یاد بھی ہونی چاہیے نا. تو میرے خیال میں ماڈل پیپر ہی ایک بیسٹ چیز ہے. بہت زیادہ لوگ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, میں بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو پڑھیں, اچھے سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ دور کریں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں آگے ڈیلی کے 3 سے 4 ماڈل پیپر کروں, غلطیاں بھی دور کروں اور کچھ جو چیزیں ڈیٹیلس کرنے کی ہیں وہ بھی کروں. اور اس کے علاوہ آگے پھر ہمارے انٹرویو پہ بھی بات ہوتی رہے گی کہ انٹرویو میں کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں, اور اس کے علاوہ تیاری کو